نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم سامعین، آج کا یہ اجتماع ایک تربیتی اجتماع ہے۔ ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین دین عطا کیا ہے، جس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں، ان میں دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو مکمل اور کامل ہے، یعنی انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والا اس دنیا میں یہی ایک تنہا دین ہے۔ انسان کے مسائل کو حل کرنے والا، انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا یہی دین ہے۔ اس دین میں ساری باتیں موجود ہیں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل اس دین میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے، اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہو اور اس پرندے میں بھی دنیا والوں کے لیے کوئی سبق اور علم ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبق اور علم بھی مسلمانوں کو بتا دیا ہے۔ تو اب ہم مسلمانوں کے لیے اس دین کے علاوہ کسی اور دین کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس دین میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں، اس دین کی تعلیمات کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ اجتماع اسی مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم دینی تعلیمات کو جانیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں دینی تعلیمات معلوم نہیں، ہم دین سے واقف نہیں، بلکہ یہ اجتماع بطور یاد دہانی، جو باتیں ہم پہلے سے جانتے ہیں ان کو بس یاد دلانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، لوگوں کو آپ بار بار یاد دلاتے رہیے۔ ایک ہی سبق بار بار یاد دلانے کا حکم دیا گیا، اور یہ صرف عام مسلمانوں کو نہیں، عام انسانوں کو نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کو یاد دلانے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ اکرام کو بھی اس بات کی ضرورت پڑتی تھی کہ آپ کو بار بار یاد دلایا جائے، بار بار آپ کو نصیحت کی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بار بار یاد دلایا کرتے تھے، بار بار صحابہ اکرام کو آپ نصیحت کرتے تھے۔ خود صحابہ اکرام اپنا یہ حال بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ان پر بھی غفلت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اپنے گھر سے نکلے، بڑے پریشان نظر آ رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حنظلہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ سے دین کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے اندر دین پر عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں اور دیگر مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم دین کی جو ہماری ایمان کی جو ہماری حالت
اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتی ہے وہ حالت نہیں ہوتی، ہمارے ایمان میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے، میں اپنے اندر ایمان کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ یہ جو دوہری کیفیت ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن گھر میں جب ہوتے ہیں، کاروبار میں جب ہوتے ہیں تو ایمان میں کمی جو ہوتی ہے، اس دوہری کیفیت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ منافق ہو گیا۔ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ میرا بھی یہی حال ہے، جب میں اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، میرے اندر عمل کا ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن گھر میں یا کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہوں تو اس جذبے کے اندر کمی آنے لگتی ہے۔ تو دونوں اللہ کے رسول کی مجلس میں پہنچے، اللہ کے رسول سے اپنا حال بیان کیا اور یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم منافق ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہمیشہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہی ہوتے رہے، تمہارے اندر عمل میں آگے بڑھنے کا ہمیشہ جذبہ رہے، اس جذبے میں کمی نہ آئے، تب تو تم سے اس دنیا میں فرشتے مصافحہ کرنے لگ جائیں گے۔ یہ کیفیت تو تمہارے اندر نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن تمہارے اندر یہ جائزے اور محاسبے کی جو کیفیت یا جو جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوا ہے، یہ تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو غرض اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام بھی بار بار اپنا جائزہ لیا کرتے تھے۔ ان مجلسوں میں جب وہ شریک ہوتے، دینی مجلسوں میں جب شریک ہوتے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، عمل میں آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا۔ اسی کیفیت کا ذکر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب اللہ کے نیک بندوں پر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ مجلس یا اس طرح کے تربیتی اجتماع اس لیے منعقد نہیں کیے جاتے کہ ہمیں کوئی نیا علم عطا کریں یا ہم کوئی نئی باتیں بتائیں، بلکہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں پہلے سے ہمیں معلوم ہیں ان کو بس یاد دلائیں، ان کو بس تازہ کریں، تاکہ ہمارے اندر عمل کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے اور پھر ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا اپنے اندر شوق اور جذبہ پیدا کریں۔ اسی لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک اس اجتماع میں، اس اجلاس میں شریک رہیں گے، تاکہ پوری طریقے سے اجتماع سے ہمیں فائدہ ہو سکے، اجلاس سے فائدہ ہو سکے۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ وقت اس اجلاس میں شریک رہیں اور پھر اکثر وقت اجلاس سے غائب رہیں۔ اگر اس طرح ہماری حالت رہی تو پھر ہم پوری طریقے سے اس اجلاس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ پورے 24 گھنٹے کا ایک دن کا اجلاس ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری پابندی کے ساتھ اجلاس کے تمام اجتماعات میں، تمام مجلسوں میں، تمام نشستوں میں شریک رہیں، تاکہ ہم پوری طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، دین کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں ان کو تازہ کر سکیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر ہمیں دین کی کچھ نئی باتیں جو ہم کو پہلے سے معلوم نہیں وہ بھی معلوم ہو سکتی ہیں، اور یہ چیز ہماری زندگی میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اس سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھائیں تو ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس اجلاس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور یہیں پر آج رات ہم جامعہ کی مسجد میں قیام کریں گے تاکہ صبح ہم بیدار ہو سکیں، اور آج رات کم سے کم ہم تہجد کا اہتمام کر سکیں، اور اس کے بعد ہمیں تہجد کا اہتمام کرنے کی ایک عملی مشق اس سے حاصل ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہی تہجد کی ایک دن کی پابندی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے آگے اپنی زندگی میں تہجد کی پابندی کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے جو بھی اجتماعات ہوئے، ان اجتماعات میں بہت سارے لوگ جو شریک ہوئے، ان میں سے بعض لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ اس اجتماع کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئی، اور اس اجتماع کی وجہ سے بہت سارے وہ لوگ جو تہجد کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، فرض نمازوں کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، نفل کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، ان کی زندگی میں فرض نمازوں کی پابندی بھی آ گئی، نفل کا اہتمام کرنے لگے، نفل نمازوں کی وہ پابندی کرنے لگے، اور بعض لوگ تہجد کی نماز کی بھی پابندی کرنے لگے۔ تو اس لیے ہم اس کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ
ابھی ہمارا اجتماع شروع ہوگا۔ سب سے پہلے تقریر ہوگی موجودہ مسلم معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان پر جامعہ کے استاذ مولانا عبدالعظیم عمری حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔